وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ دیکھ گمان کریں گے ان کو کہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سو رہے تھے۔ رقود راقد کی جمع ہے، سویا ہوا راقد، رقد یرقد، مرقد کہتے ہیں آرام گاہ کو۔ غار میں لیٹے ہوئے لیکن آنکھیں کھلی ہیں، بعض لوگ سو جاتے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوتی۔ آپ گمان کریں گے ان کو کہ جاگ رہے ہیں اور وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے تھے ان کو، کلٹی دیتے تھے ان کو دائیں بائیں تاکہ کروٹ کو زمین کھا نہ لے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ٹانگیں پھیلائے ہوا تھا چوکٹ پر۔ سپیخ پیوک دیکھڑے پدورشل باندھے، یرار ماندے جہانگیری پختو سم کچھ دیا، اور سپیخ پیوک دیکھڑے پدورشل باندھے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ جہاں اندر مالکان ہوتے ہیں تو باہر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ٹانگیں پھیلا کر اپنے مالکوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کا ذکر بھی ضروری سمجھا، وفا کا باب ہے۔ جب وفا کی مجلس ہوگی تو ہم یاد آئیں گے، ایک شاعر کہتا ہے۔ وفا کا تقاضا ہے کہ وفاداروں کا ذکر ہو جائے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے کتے کا نام قطمیر رکھا تھا، قطمیر۔ منگم دسپو نمونت کی دکھنا موتی، شینو، لنڈے، فلانکے، اپاگی نم مانے اڑے خوشحالی چورتے ہوئے شینو بس لکئی وفادے روچت کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو عجیب وفا کی شان دی ہے، اپنے مالک پر جان کٹواتا ہے۔ ہندوستان میں ایک قبر ہے کتے کی اور بہت بڑی درگاہ ہے، بریلوی اینڈ کمپنی وہاں بھی زیارت کرتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں اس کا حال لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو قرض دیا، مدت موعودہ گزر گئی اور قرض ادا نہیں ہوا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ میرا کتا ہے، یہ پیسوں میں آپ کا ساتھ ہوگا۔ کتے سے کہا چلو ساتھ، وہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکو انتظار میں تھے کہ یہ قرض لے کے آ رہا ہے پیسے، اس پر حملہ کر لیا، لیکن کتے نے ایسی لڑائی لڑی کہ تمام ڈاکوؤں کو ایک ایک کر کے قتل کر لیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا میں اتنے وفادار کتے کے رکھنے کا قابل نہیں، اور کتے کو کہا کہ مہربانی کر کے آپ میرے دوست کے پاس ہی رہے، اور میں نے 200 روپے معاف کر دیے۔ کاغذ لکھا کہ آج میرے اوپر ایسا حملہ ہوا، اس وفادار کتے نے ایسی جان لڑائی، میں نے قرضہ معاف کر دیا اور وفادار کتے کو اپنے مالک کے پاس واپس کر دیا، اور وہ کاغذ اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب یہ چلا گیا مالک نے سمجھا کہ یہ باغ آیا، مجھے رسوا کیا، اس کو سر پر ڈنڈا مارا، وہ گر کے مر گیا۔ مرنے کے بعد جب گلا کھول کے دیکھا تو اس میں کاغذ ملا، تو صدمے سے مالک بھی مر گیا کہ میں نے ناحق کتے کو مارا ہے۔ اللہ، میں بہت دور سے کہیں سے آیا اپنے گھر، ہمارا کتا تھا وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا گھر میں، تو میں اس سے بات کرتا تھا کہ موتی، تو وہ مجھے دم لاتا تھا، پھر جب اندر قدم رکھتا تو پھر کہتا نہیں اندر تو نہیں جانے دوں گا۔ یا خدایا دس غم مانے اختش ساڑھا دیر زیاد جمع ہو نہ سب کا کریشی ہو مساڑا دیوی پریدی نا چھنگرا سرا کیسی دند بنا رہا دے ماں عورتے غٹا خنزیرہ غی تا قوہ ہے چرا پاسی کا نتی یقینو کا دروازہ باندھ رہا خوشا شو ڈاک دروازہ کھلا ہوگا۔ آدم کور والا والدہ صاحب مروڑا مروتا سپے اس ناس تھے دیر ملامت مور میں ہوتا بھی دیر زیاد بے وفائے
ټوله شپه نماز وې زری زری کو دا ستا کارونه دي هغې ته بیا کتل ما ته بیا کتل او چپ ناست ځانه کله کړه چې غلطي وشوه ډېره اللہ اکبر. اس کو قرآن کہتے ہیں کہ کچھ نیک لوگوں کی مجلس اٹھائی تھی ایک کتے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر خیر کیا. بعض ضعیف روایات میں ہے کہ یہ اٹھے گا قیامت کے دن اور انسانی شکل میں جنت جائے گا. ابو ہریرہ کی بلی، بلعام باؤر کا گدھا، حضرت علی کا گھوڑا، حضرت صالح کی ناقہ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا ان کا پھیلائے ہوا تھا اپنے پاؤں چوکٹ پر لیٹا ہوا ہے، وہ بھی ایسا پڑا ہوا ہے آرام سے. اللہ نے اس کو بھی کرامت دی، وہ بھی صاحب کرامت ہو گیا. 309 سال بعد وہ بھی جاگ گیا. جب یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے وہ بھی اٹھ کے بیٹھا. اللہ. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے کتا پالنا ولایت کے خلاف نہیں ہے، یہ کامل و اکمل موحد اور اولیاء ہے. اور ضرورت کے کتے 3 ہوتے ہیں جس کو فقہا کلب معزون کہتے ہیں. ایک شکار کے لیے کلب الصید، ایک مویشیوں کے لیے کلب الماشیہ، ایک حراست کے لیے چوکیدارے کا کتا. اور ہمیشہ 3 ہی کتے ہوتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے. اب بھی 3 کتے میدان میں ہیں، باقی اس کے توابع ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ کتے کا راستہ اور جگہ علیحدہ ہو گھر میں تو بہتر ہے. گو کتا پالنا جائز ہے، لیکن ایک خطرہ ضرور ہے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث نے کہا ہے فرشتہ آ ہی نہیں سکتا کتے کے ہوتے ہوئے. اور دلیل میں حسن مجتبیٰ کو نقل کیا جو چھوٹا پلے کو لایا تھا اور جبریل اندر نہیں آ رہا تھا. دوسری سزا یہ ہے کہ جو غیر ضروری کتا پالے اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قیراط کٹے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ معاف ہوگا، قیراط نہیں کٹے گا. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ کتے کے لیے KMC لائسنس ایشو کر سکتی ہے جس کا فیس لیا جاتا ہے. فقہ الآیہ، فقہ الحدیث. اللہ